اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بہت ہی مؤثر ترین قرآنی وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی برکت سے پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ پروردگار عالم تمام دشمنوں پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ پروردگار محشر کی مشکلات سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو واجب یا مستحب نماز میں سورہ نصر پڑھے گا تو خدا اسے تمام دشمنوں پر کامیابی عطا کرے گا، اور جب قیامت والے دن آئے گا تو اس کے ساتھ بولنے والی کتاب ہوگی، اور جب اللہ اسے قبر سے نکالے گا تو اس میں جہنم کے پل، آگ اور جہنم کی خوفناک آوازوں کا امان نامہ موجود ہوگا، جس سے بھی اس کی ملاقات ہوگی وہ اسے خیر اور بھلائی کی بشارت اور خوشخبری دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کثیر المال ہو جائیں، رزق کی مشکلات دور ہو جائیں، رزق حلال پروردگار آپ کو وسیع عطا فرمائے، تو نبی اعظم کا دیا ہوا ایک وظیفہ یہ کیا کریں، پروردگار آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ نبی اعظم کا دیا ہوا وظیفہ یہ ہے کہ ہر روز سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی یہ 5 سورتیں بسم اللہ کے ساتھ آپ ہر روز بلا ناغہ پڑھا کریں، تو پروردگار آپ کو رزق حلال وسیع عطا فرمائے گا، کثیر المال فرما دے گا۔ نبی اعظم نے ایک شخص کو یہ وظیفہ دیا تھا تو اس نے نبی کے فرمان پر عمل کیا تو کثیر المال ہو گیا، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میری حالت مالی اعتبار سے اچھی نہ تھی۔ شب 24 ماہ شعبان المعظم کی نماز، یعنی 23 اور 24 کی درمیانی شب کی نماز، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 24ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 23 اور 24 کی درمیانی شب کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں سورہ نصر کو 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ ثواب کتنا ہے؟ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اس کے پڑھنے والے کو جہنم اور عذاب قبر سے آزادی عطا فرمائے گا، اور اس کے حساب کو مختصر فرما دے گا، اور اسے آدم اور نوح علیہ السلام اور تمام پیغمبران کا دیدار نصیب فرمائے گا، اور مقام شفاعت سے اسے مکرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ماہ شعبان کے روزوں کا ثواب ذرا سنیے گا، کیونکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان کے 24 روزے رکھتا ہے تو نبی اعظم فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 اہل توحید کی شفاعت کر سکے گا۔ سبحان اللہ، وہ 70,000 اہل توحید کی شفاعت کر سکے گا۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جو ماہ شعبان سے استفادہ کرتا ہے، ماہ شعبان میں اپنے خدا کو جو راضی کرتا ہے، ماہ شعبان میں قیام کے ذریعے، صیام کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی رکھتا ہے۔ پروردگار اسے کیسے نوازتا ہے، کتنے انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس شخص کا۔